سب سے بڑا سکون جو ہے نماز میں ہے، قرآن میں ہے، اللہ کی عبادت کرنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے میں جو سکون ہے وہ دنیا میں کسی بھی جگہ، کسی بھی مکان، آ، کسی بھی فنکشن کہیں بھی نہیں ہے۔ جو ہمارے دل کو سکون ملتا ہے وہ عبادت میں ملتا ہے، وہ نماز میں ملتا ہے۔ اگر دل لگا کے نماز پڑھیں تو نماز سے اتنا پیار ہو جائے گا، آپ کبھی بھی نماز چھوڑنے کی سوچیں گی بھی نہیں، کبھی آپ یہ عہد نہیں کر سکتی کہ میں نے عبادت نہیں کرنی۔ اللہ سے جب اللہ کے آپ قریب ہوتی ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے اور قریب کرتا چلا جاتا ہے، اور جب اللہ سے آپ دور ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہدایت ہی نہیں دیتا، اللہ اپنے پاس نہیں بلاتا آپ کو قریب آنے کی کہ آپ جو ہے اللہ کے قریب جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ میرا اللہ تعالیٰ کا ذکر اگر محفل میں کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ساتھ میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آپ اپنے دل میں اس کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اکیلے میں آپ کا ذکر کرتا ہے، آپ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جو ہماری مائیں پیار کرتی ہیں اس سے کہیں زیادہ پیار ہمارا اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم ٹو بیک۔ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے، الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آج کے اس بلاگ میں ہم بات کریں گے کچھ ایسی 5 پوائنٹ پہ بات کریں گے جس سے کہ آپ کے گھر میں جو ہے بے برکتی جو چیزیں لے کے آتی ہیں، جس سے کہ بے برکتی آتی ہے۔ کتنے بھی لوگ کما رہے ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی گھر میں جو ہے 4 سے 6 لوگ کما رہے ہوتے ہیں پھر بھی برکت نہیں ہوتی، پیسے میں برکت نہیں ہوتی، گھر میں برکت نہیں ہوتی، کاروبار میں بھی برکت نہیں ہوتی، بس وہی لڑائی جھگڑے فساد گھر میں جو ہے ہمیشہ بنے رہتے ہیں۔ اور کچھ گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2-3 لوگ ہی کمانے والے ہوں اور کھانے والے 8-10 لوگ ہوں، تو اس گھر میں کتنا سکون رہتا ہے اور بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کبھی کسی کے یہاں انٹر کرتے ہی ایک اچھی سی ایک پوزیٹیو وائب آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کا اتنا من لگتا ہے، آپ کا اتنا دل لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اب ہم یہاں رہ لیں، اور ہمارا بہت دل لگتا ہے، اور وہاں ہمارا کھانے پینے کے لیے بھی دل کرتا ہے، بیٹھنے کے لیے دل کرتا ہے، سامنے والے سے بات چیت کرنے کے لیے بھی دل کرتا ہے۔ اچھا، کچھ جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہیں اور جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں تو وہاں ایک نیگیٹو پوزیٹیوٹی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا اکثر ہمارے ساتھ ہوتا ہے، تو ایسے کیوں ہوتا ہے وہ چیز میں آپ کے ساتھ میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ شیئر کرنے والی ہوں۔ بنے رہیں اینڈ تک بلاگ میں، بلاگ کو پھر فل واچ کریں جس سے کہ کوئی بھی پوائنٹ مس نہ ہو، اور آپ بھی اپنے گھر میں پھر دیکھیں کہ آپ کے گھر میں یہ چیزیں موجود ہیں تو فوراً نکال کر ان چیزوں کو پھینکیں اور اپنے گھر میں برکت لائیں، اپنے گھر کو رحمت کا سبب بنائیں، اپنے گھر کو رحمت بھرا ماحول بنائیں، اپنے گھر کو ایک اچھا بنائیں، ٹھیک ہے، جس سے کہ آپ کا بھی دل لگے اور آپ کے یہاں کوئی بھی آئے اس کا بھی دل لگے۔ ایسا نہ ہو کہ پیر اکھڑے، ایسا لگے بس ابھی اسی وقت ان کے گھر سے چلے جائیں۔ تو پوائنٹ نمبر 1 کی طرف چلتے ہیں۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے برکت لانے کے لیے گھر میں؟ پہلے نمبر تو آپ کو نماز کی تاکید کرنی ہے، مطلب مسلسل آپ کو نماز ادا کرنی ہے اور قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ اس سے ہمارے گھر میں بہت ہی زیادہ برکت آتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے گھر میں برکت لانے والی چیزیں ہیں، کیونکہ جب ہم اللہ کے قریب جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری ہر وہ چیز سنتا ہے جو دنیا کو کوئی انسان نہیں سنتا۔ دل لگا کر جب ہم اللہ سے عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے بہت ہی زیادہ قریب ہوتا ہے، اور نماز پڑھنے سے ہمارے گھر میں برکت آتی ہے۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ جب نماز ہم ادا کرتے ہیں تو اس کے ساتھ تسبیح وظیفہ ہے وہ بھی ہم کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ صدقہ ضرور دیا کریں۔ صدقے سے مراد یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ روزانہ کے 100-200 روپے نکالیں، آپ 10-20 روپے بھی اپنے حیثیت کے مطابق نکال سکتے ہیں، اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ آپ کہیں بھی سفر میں جائیں تو صدقہ دے کر ہی جائیں، بنا صدقے کے کہیں بھی نہیں جائیں، اور اس کو آپ آزما کر دیکھیں، آپ کے گھر میں اتنی رحمت آنا، مطلب اتنی رحمت دکھائی دے گی، اتنی برکت آنا شروع ہو جائے گی کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 3 کہ اگر کوئی بھی بھوکا آ جائے آپ کے گھر، کوئی بھی ساحل یا آپ کے جیسے ملنے والے آتے ہیں، بیٹھنے والے، جیسے اپنے گھر میں ہمارا آنا جانا ہو لگا رہتا ہے، جیسے کہ ہم خواتین ہیں، کبھی دل کرتا ہے تو اپنے گھروں میں جاتی ہیں، تو اگر آپ کے گھر کوئی بھی آ جائے تو بنا کھانے کے ان کو جانے نہ دیں، کیونکہ کھانا کھلانے سے بھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں برکت آنا شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بہت ہی راضی ہوتا ہے، اور ان کا اچھے سے اچھا اہتمام کیا جائے، ان کو اچھے سے کھانا کھلائیں، بیٹھ کر بات چیت کریں، اس سے بھی آپ کے گھر میں برکت آنا شروع ہو جائیں گی۔ اچھا جی،
پوائنٹ نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں. تو پوائنٹ نمبر 4 ہمارا یہ ہے کہ ہمیں رشتہ داروں کی خاطر مہمان نوازی کرنی ہے. رشتہ داروں سے کبھی بھی منہ نہیں موڑنا ہے. آپ نے رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر رزق میں برکت آپ کو لانی ہے نا تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں اچھا سلوک کریں. اچھا سلوک کا مطلب ہے ان سے رابطہ رکھیں، ان سے آنا جانا رکھیں، ان کی ہاری میں، بیماری میں، پریشانی میں کھڑے ہوں. کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ پیسے سے ہی ساتھ دے رہے ہیں، اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں بھی ہے، اگر ہے تو ان کا ساتھ ضرور دیں آپ، کیونکہ پیسہ اسی لیے ہوتا ہے. نہیں یہ آپ کا ہے نہ ہی ہمارا ہے، ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے. یہ کسی کا بھی سگا نہیں ہے پیسہ. تو آپ جس بھی قابل ہیں، آپ جس بھی لائق ہیں، تو آپ ضرور کام آئیں. اگر کسی کی ہاری پریشانی ہے، بیماری ہے، تو اس کے کام ضرور آئیں. وہ ایک نہ ایک دن آپ کے پیسے کام میں جب لے لیں گے تو آپ کے پیسے لوٹا دیں گے. ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کے پیسے مار کے بیٹھ جائیں گے. تو یہ آپ نے اس کا ساتھ دینا ہے اور اپنے رشتہ داروں کا خاص خیال رکھنا ہے، اور ان کے آنے پہ آپ نے منہ نہیں موڑنا، ان کی اچھے سے خاطر توازی کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو پوائنٹ نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں. پوائنٹ نمبر 5 یہ ہے کہ مطلب آپ نے اپنے گھر میں مشورے سے کام کرنا ہے. آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اپنے مشورے سے کام کرنا ہے. آپ نے کچھ گھروں میں دیکھا ہے ایسا ماحول ہوتا ہے کہ شادی ہے، کوئی فنکشن ہے، کام کر لیتے ہیں، اور ان گھروں کے زیادہ تر مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ بیوی کا بولنا ٹھیک نہیں ہے، اولاد کا بولنا بھی ٹھیک نہیں ہے، جو بھی ہم فیصلہ لیں وہ ٹھیک ہی ہوگا. تو لیکن ہرگز ایسا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم ہوتے ہیں اور ہمارے شوہر ہوں اور بچے ہوں تو بچوں کا بھی مشورہ بہت ضروری ہوتا ہے. کیونکہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا تو ان کا مشورہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور اپنی بیوی کا بھی مشورہ ضرور لیا کریں، کیونکہ بیویوں کا مشورہ بھی بہت ہی اچھا رہتا ہے. تو جو کام ہم مشورے سے کرتے ہیں نا، بیویوں کو بھی میں یہ کہوں گی کہ اپنے شوہر سے بنا پوچھے کچھ بھی نہ کیا کریں، ان سے بھی مشورہ لے لیا کریں. آپ کوئی بھی کام کر رہی ہیں، آپ کہیں بھی جا رہی ہیں، کہیں بھی آ رہی ہیں، کوئی شاپنگ کر رہی ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ شوہر اس چیز کو منع کریں گے، بالکل بھی نہیں کریں گے، ہرگز نہیں کریں گے. لیکن ان سے اگر پوچھیں گی تو پھر ان کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ ہماری بیوی ہم سے پوچھ کے سارے کام کرتی ہے. اور یا پھر بچے ہیں کہ بچوں کو بھی یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو والدین ہوتے ہیں تو والدین کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ ہمارے بچے ہم سے پوچھ کر کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بچوں کو بھی یہ ہونا چاہیے اپنے والدین کے بنا کچھ بھی نہ کریں، کیونکہ ان میں اتنا شعور اور عقل نہیں ہوتا. تو یہ پیرنٹس ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. لیکن جب ہم مشورہ کرتے ہیں تبھی ایسا ہوتا ہے، اور بنا مشورے کے زیادہ تر کام خراب ہوتے ہیں. کوئی بھی کام اچھا نہیں ہوتا، کوئی بھی کام بہتر نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ کمی رہ ہی جاتی ہے کاموں میں. تو اسی لیے آپ نے مشورہ اپنے گھر میں ضرور کرنا ہے. شوہر کے ساتھ میں بھی، اگر شوہر بیوی ہے تو بیوی شوہر کے ساتھ میں کرے، اور پیرنٹس ہیں تو وہ اپنی اولاد کے ساتھ میں مشورہ ضرور کریں. وہ یہ نہ سوچیں کہ یہ اولاد ہے، اولاد سے ہم نے کیا ہی مشورہ لینا ہے، ہم تو خود اتنے دماغدار ہیں، اتنے عقل مند ہیں، اتنے ٹیلنٹ ہیں. نہیں، مشورہ لینا بہت ہی ضروری ہے. اور یہ ہمارے نبی نے بھی فرمایا ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں تو مشورہ لے کے کریں. آپ ان سبھی پوائنٹ کو اگر آپ فالو کریں گے، یقین جانیں 1 مہینے میں آپ کی زندگی میں اتنی تبدیلی آ جائے گی، اتنی آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی کہ بس گھر میں برکتیں اور رحمتیں آنا شروع ہو جائیں گی، اور اس سکون سا ماحول ہو جائے گا. اگر آپ دال بھی کھاتے ہیں نا اس میں بھی سکون لگے گا، کیونکہ سکون ہونا بہت ضروری ہے. سکون ہے تو سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. امید کرتی ہوں میرا بلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر پہلی بار میرے چینل پہ آئے ہیں تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب ضرور کریں، جس سے کہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچے. ملتی ہوں ایک نیکسٹ بلاگ کے ساتھ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. ٹیک کیئر.